نبی اور غیر نبی میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے، کیونکہ عام انسان صرف آگے سے دیکھ سکتا ہے، نبی ہر جہت سے دیکھ سکتا ہے۔ عام انسان صرف اجالے میں دیکھ سکتا ہے، نبی اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ عام انسان صرف زمین پر دیکھ سکتا ہے، نبی آسمان کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ عام انسان ایک حد تک سن سکتا ہے، نبی اس سے زیادہ سن سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کے اندر یہ ساری حس اور سینس کی کوالٹی نہ بڑھائی جائے تو اس کے نبی ہونے کا کیا مطلب رہے گا، اور اس کا لوگوں پر لیڈر اور حاکم اور روحانی ہونے کا کیا مطلب رہے گا۔ لہذا ایک حدیث پاک مزید پیش کر کے جاتا ہوں، مسند امام احمد کے اندر حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث جو بخاری کی آپ نے سن لی کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پشت کے پیچھے کی بھی دنیا پوشیدہ نہیں ہے، تو وہی دل کا اشارہ وہاں پر ہے کہ وہ دل دیکھتا بھی تھا اور سنتا بھی تھا، اس لیے فرمایا میں تمہارے دل کی حرکتوں کو جانتا ہوں۔ اب غور کیجئے، ایک صحابی ہے، مسند امام احمد کی حدیث ہے، وہ آخری صف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز میں انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نماز سے جب فارغ ہوئے، سرکار مصلی پر کھڑے ہوئے اور اس کا نام لے کر فرمایا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ سر جھکا کر کہنے لگے حضور نہیں کروں گا۔ پھر مسکرانے لگے، پوچھا کیوں مسکرایا؟ فرمایا میں نے کیا اس لیے تھا کہ مجھے پتا تھا کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ نبی کی خصوصیات ہے میرے دوستو، نبی عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف کا جبہ ابھی چلا ہے مصر سے کہاں کنعان کہاں مصر، کتنا کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام لمبی سانسیں، یعقوب علیہ السلام لمبی سانسیں لے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ نبی کی، یہ قرآن کہتا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ یوسف علیہ السلام نہیں آ رہے تھے، لیکن ان کا پسینہ لگا ہوا جو جبہ تھا وہ بھائی لا رہے تھے، تو حضرت یعقوب اتنے دور بیٹھ کر لمبی سانسیں لے کر کہہ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ مجھے ان کی خوشبو آ رہی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت اوپر سے جا رہا ہے، نیچے چونٹیاں ایک دوسرے کو کہہ رہی ہیں، سورہ نمل میں ہے، اے چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں روند نہ دے۔ اب وہ آسمانوں پر ہے، تخت کو ادھر ہی سن لی، اور قرآن کہتا ہے آپ نے مسکرایا اور مسکرا کر نیچے آئے اور آپ نے اس سے کہا کہ ہم کیا تجھ سے ظلم کریں گے، یعنی چونٹی کی آواز۔ اب آپ دیکھیں کوئی کان پر بھی چونٹی رکھ لے تو نہیں سن سکتا۔ تو یہ نبی میں اضافی شان دی جاتی ہے۔ اگر کوئی نبی کو نہیں مانتا تو پہلے ہم سے نبوت پر بات کر لے، اور نبی کو مانتا ہے تو پھر یہ ساری شانیں ماننی پڑے گی، اس لیے کہ یہ نبی کے لوازمات میں ہے۔ لہذا اگر کوئی مسلمان ہو، نبی کو مانتا ہو، تو نبی عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا۔ جیسے میں اور آپ جاندار ہونے کے باوجود عام جانداروں کی طرح نہیں ہے، عقل اور بولنے کی وجہ سے ممتاز ہے۔ میں اور آپ جاندار ہونے کے باوجود، جملہ سنیے ذرا، میں اور آپ یہ درندے، یہ جانور، یہ پرندے سب جاندار ہیں، ہم بھی جاندار ہیں، توجہ ہے آپ کی، وہ بھی جاندار ہیں، ہم بھی جاندار ہیں، لیکن میں اور آپ اس سے صرف 2 درجے میں بڑے ہیں، ایک عقل کے معاملے میں اور ایک بولنے کے معاملے میں۔ تو جس طرح میں اور آپ جاندار ہونے کے باوجود جانداروں میں صرف 2 درجے میں بڑے ہیں، نبی انسان ہونے کے باوجود سینکڑوں درجوں میں وہ انسان سے بلند ہوتا ہے۔ تو صرف جاندار ہونے کے حوالے سے اگر کسی بندے کو کہا جائے کہ آپ اس جانور کی طرح ہیں، وہ کہیں گے آپ نے میری توہین کر دی ہے، آپ کیسے مجھے جانور کہہ رہے ہیں؟ کہ لگے نہیں، میں شرف کی بات نہیں، کیونکہ آپ میں بھی جان ہے، ان میں بھی جان ہے۔ کہ لگے جان تو ہمارے اندر کامن ہے، لیکن میرے جو شان ہے، صفت، اس سے مجھے یاد کرو نا، جس سے میں ممتاز ہو گیا ہوں، بولنے کی طاقت اور سننے کی طاقت اور عقل کی طاقت۔ تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ صرف 2 شانوں میں تو عام جانداروں سے ممتاز ہو گیا، تو اپنی قدر جانتا ہے۔ تو نبی انسان ہونے کے باوجود انسانوں سے ہزاروں شانوں میں بلند ہے، تو اس کو اپنی طرح کیوں کہتا ہے؟ دماغ حاضر ہے آپ لوگوں کا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر میرے سینے کو سیا گیا، حلق سے لے کر ناف تک، اور پھر مجھے براق لایا گیا اور میں براق پر سوار ہوا، اور وہ براق کیسا تھا؟ تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی، جامع سنن نسائی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ براق لایا گیا تو وہ براق کی رفتار کیا تھی، وہ کتنا تیز چلتا تھا؟ فرمایا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی اس بجلی کی رفتار سے وہ چلتا تھا۔ اور میں مسجد اقصی پہنچا، وہاں انبیاء نے میرا استقبال کیا، جبریل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مصلی پر کیا، اور میں نے تمام انبیاء پر نمازیں پڑھائی۔ یہ تو حدیث میں آ گیا نا۔ اب آئیے قرآن کی طرف۔
وَأَوْحَيْنَا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، لکھ لو بیٹا اس کو، کاغذ دے دو. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. توجہ ہے. اب تو یہ آپ نے سن لیا نا کہ نماز پڑھ لی، نماز پڑھا دی، یہ تو بخاری شریف میں آ گیا، یہ مسلم شریف میں آ گیا، یہ نسائی شریف میں آ گیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو حدیث میں آیا، لیکن قرآن اس کی طرف مکمل بیک سے اشارہ کرتا ہے. غور سے سنیے. اللہ فرماتا ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. فلا تکن، آرڈر دیا جا رہا ہے حضور کو، فلا تکن، مت بنیے گا، ایسا مت بننا، ایسا نہ کرنا. کیا نہ کرنا، کیا نہ بننا؟ فرما فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، موسیٰ کے دیکھنے میں آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بننا. یا اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو حضور سے پہلے انتقال کیے ہوئے 4000 سال ہو گئے، اور تو نبی پاک کو پابند کر رہا ہے. فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، مریۃ من لقاء، لقاء ملاقات، مریا آنکھوں سے دیکھنا. قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ. اے نبی مکرم، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، آپ موسیٰ کو دیکھنے میں، آنکھوں سے دیکھنے میں، فی مریۃ من لقاء، ان سے ملاقات، لقاء ملاقات کرنے میں شک مت کرنا. سوال کھڑا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کو تو حضور کی پیدائش سے 3000 4000 سال ہو گئے، تو یہ کون سی ملاقات کی بات ہو رہی ہے؟ تو قرآن اسی حدیث شریف اس طرف جو اشارہ ہو رہا ہے کہ سرکار فرماتے میں آیا اور میری ملاقات موسیٰ سے ہوئی، عیسیٰ سے ہوئی، نوح سے ہوئی، سارے انبیاء سے ہوئی. اور قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے فلا تکن فی مریۃ من لقاء، آپ ان کی ملاقات میں شک مت کرنا. دیکھیں اگر اس کو ملا کر دیکھیں تو کہیں پر بھی کنفیوژن نہیں ہے. سورہ زخرف کی ایک آیت ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. حبیب وَاسْأَلْ، پوچھو سوال. غور سنیے، ادھر کیا کہا؟ دیکھنے میں شک نہ کرنا. ادھر کیا فرما رہا ہے اللہ؟ وَاسْأَلْ، کوسچن کریں آپ. کس سے کریں سوال؟ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، ان سب سے پوچھئے جن کو آپ سے پہلے ہم نے رسول بنا کے زمین پہ بھیج دیا تھا. کیسے پوچھیں گے؟ ان کا تو دور ہی ختم ہو گیا ہے. توجہ ہے تھوڑی سی. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاسْأَلْ، آپ سوال پوچھیں. مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. رسول کی جمع ہے. ہم نے جتنے رسول بھیجے اے پیارے حبیب تیرے سے پہلے، ان سب سے پوچھ. آرڈر یہاں پر بھی سل امر ہے، پوچھ. وہاں پر فل تکن، نہ شک کرنا. اور ادھر پوچھ. کیا پوچھوں یا اللہ ان سے؟ اجعلنا من دون اللہ، اجعلنا من دون الرحمن الہۃ یعبدون. ان سے پوچھ رسولوں سے کہ اللہ نے رحمان کے علاوہ بھی کوئی معبود کی بات ان نبیوں نے کی تھی؟ اور رحمان کے علاوہ بھی کوئی معبود تھا کہ نبیوں نے کہا ہو کہ ان کی عبادت کرے؟ جو آج ان کے نام لینے والے کہتے ہم فلاں نبی کے ماننے والے، لیکن وہ بتوں کو پوچھتے ہیں. تو پوچھ محبوب ہر رسول سے جو تجھ سے پہلے ہم نے بھیجے تھے، کیا رحمان اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کی عبادت کی انہوں نے بات کی؟ اے اللہ، حضور کیسے پوچھیں گے؟ حضرت نوح تو ہزاروں سال پہلے چلے گئے، 313 رسول تو ہزاروں سال پہلے چلے گئے، ان سے حضور کیسے پوچھیں گے؟ تو یہ آیت معراج سے متعلق تھی کہ جب باقاعدہ فزیکل ملاقات ہو رہی ہے، اور یہ ملاقات روح کی نہیں تھی، یہ فزیکل تھی. اب یہاں پر یہ کیوں؟ میں نے کہا اللہ کرا رہا ہے، تم تو قادر مطلق مانتے ہو نا. تو میں نے کہا اس لیے بار بار اپنے دماغ کو ریفریش کرو، یہ اللہ کرا رہا ہے، تاکہ نبی کی شان پر تم شک کرنا بیٹھو. اب آپ دیکھیں یہاں پر باقاعدہ قرآن، غور کریں. کچھ چہرے مجھے بالکل اجنبی لگ رہے ہیں کہ ان کا دماغ حاضر نہیں ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں نا چہرے، کچھ چہرے وہ صرف مجھے آنکھ کھول کر دیکھ رہے ہیں لیکن حاضر نہیں. غور کیجئے، اس وقت کو ضائع مت کیجئے. آپ وقت نہیں ہے اتنا ہمارے پاس بھی نہ آپ کے پاس. تو ذرا دماغ کو تازہ کیجئے. صرف لذت لینے کے لیے نہیں بیٹھیں، سیکھنے کے لیے بیٹھیں، سمجھنے کے لیے بیٹھیں. درس کا مطلب صرف آپ کو 1-2 گھنٹہ لے کر بیٹھنا نہیں ہے، آپ کو کچھ ڈیلیور کرنا ہے تاکہ وہ آپ لے کر آگے تک اس کو لوگوں کو کنوے کر سکیں. اور کیجئے. تو وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، کتنی واضح میرے بڑے بھائیوں بزرگوں، دیکھا کتنا واضح قرآن کہہ رہا ہے. وَاسْأَلْ، آپ پوچھئے، مَنْ أَرْسَلْنَا وَاسْأَلْ،
من ارسلنا من قبلک من رسولنا، ہر اس رسول سے پوچھئے جس کو آپ سے پہلے ہم نے زمین پر بھیجا تھا،